مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اربعین عطار کے دوسری سے پیج نمبر 18 سے، آج کے 18ویں شب ماہ رمضان کی، اس کی مناسبت سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 18۔ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود شریف پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ 1446 نجی کے رمضان کریم کی آج 18ویں شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ معتکفین اور کثیر عاشقان رمضان جمع ہیں۔ آپ سوال کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام زین عباس ستاری ہے، میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اہم اور نازک فیصلے کرنے ہوں تو کن اصولوں کو مد نظر رکھا جائے جس کی وجہ سے فیصلے درست ہوں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرہ۔ اب جیسا مسئلہ سب سے زیادہ اہم تو اللہ اور رسول کے حکم کو پیش نظر رکھنا ہے۔ زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہو، کم اہم ہو، زیادہ اہم ہو، اور کسی صاحب الرائے سے جس کی رائے درست ہوتی ہو اور وہ امانت دار بھی ہو، رازدار بھی ہو، تو ایسے شخص سے مشاورت کرنا بھی مفید ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نظر کی حفاظت کے لیے یا نور ہو 11 بار 5 وقت پوری نماز پڑھ لینے کے بعد پیشانی پر ہاتھ رکھ کر سانس لے کر روک لیجئے اور پڑھ کر 10 انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیجئے۔ یہ عمل پابندی سے کرتے رہنے سے نظر محفوظ رہے گی، اگر کمزور ہو گئی ہے تو بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان فیضان رمضان۔ پہلا کلمہ طیب میرے باپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین یعنی مسلمانوں کی امی جان ہے۔ کس طرح آپ کی ہو بیاں شان عائشہ، جب مداح گو ہے آپ کا قرآن عائشہ۔ My name is Aisha. Name is Aisha. My name is Aisha. میرا نام عائشہ ہے۔ ہم نے مرنے
मोहम्मद सालेह अख्तारी है। मेरी उम्र 7 साल है। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, मैंने माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हैं और मैं पूरे रोज़े रखूँगा। आज मेरा पहला रोज़ा था। हर सहाबे नबी जन्नती जन्नती। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने रोज़े रखे अल्लाह कबूल फरमाए, इनको मुबारक हो, या माँ बाप को भी मुबारक हो। एक बच्चे ने 7 साल के बच्चे ने कहा मैंने पूरे रोज़े रखे। सुभान अल्लाह, ये माँ बाप की तरबियत का नतीजा होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को बामलालिम दीन, मुफ्ती इस्लाम, दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। सेहत तंदुरुस्ती के साथ इनको बार बार हज नसीब करे, बार बार मीठा मीठा शहद से मीठा मदीना दिखाए। ख़ानदान वाले भी साथ हों, अम्मी अब्बू भी साथ हों। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सवाल मौसूल हुआ है कि कान में दवाई डालने से क्या रोज़ा टूट जाता है या नहीं? नहीं टूटता। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। जिसने 3 मरतबा पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावाति अस्सबई व रब्बिल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमज़ान वसल्लिम रमज़ान ली वसल्लिमहु मिन्नी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये है कि अगर कोई खातून कान ना बिंदवाए, टॉप्स वगैरह के लिए जो होल करवाए जाते हैं, अगर ना करवाए तो क्या हुक्म होगा, क्या गुनाहगार होंगी? और अगर औरत जब फ़र्ज़ गुस्ल कर रही है तो अगर किसी के कान बिंदे हुए हैं तो उस सुराख में पानी बहाना क्या फ़र्ज़ है? कान में अभी आपने फरमाया दवा डालने की वजह से रोज़ा नहीं टूटता, तो इसमें अगर इस बात की वजाहत फरमा दें कि अगर कान का पर्दा किसी का फटा हुआ है तो फिर इस सूरत में क्या हुक्म होगा? इस तरह के कान का पर्दा ही फटा हुआ है तो रोज़ा टूट जाएगा। और ये कान छिदवाना वाजिब तो नहीं है। तो कान छिदवाई अगर औरत ने नहीं छिदवाए तो गुनाहगार नहीं है। और अगर छेद है, कान में सुराख है तो और सुराख बंद नहीं हुआ है, खुला खुला सुराख है, तो उसके अंदर पानी बहाना, गुस्ल में पानी बहाना फ़र्ज होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की रिसर्च के मुताबिक जो खुशबू है वो इंसान की सलाहियत और मिजाज पर असर करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के मुताबिक खुशबू के असरात से इंसान का चुस्तपन, एक्टिवनेस जो है वो बढ़ जाती है। या सैयदी, ये इरशाद फरमाइए कि जो खुशबू है अगर इसके अंदर अल्कोहल मौजूद हो तो क्या हम उस खुशबू को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो खुशबू लगाने के बाद क्या हमारी नमाज हो जाएगी? जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब एक तादाद उलमा की जो अल्कोहलिक खुशबू को जायज़ कहती है, तो जब ये जायज़ है लगाना इसका, और ये नापाक भी इसको नहीं मानते, एक तादाद उलमा की, इनकी तहकीक है, बाकायदा दलाइल हैं इनके, पढ़े हैं मैंने, तो इस हिसाब से मतलब ये कि अल्कोहलिक खुशबू, सेंट अल्कोहलिक जो आते हैं, स्प्रे सेंट वगैरह, तो ये सब जायज़ हैं और पाक हैं। अगर किसी ने कपड़ों पे छिड़का लगाया तो कपड़े नापाक नहीं होंगे। जब कपड़े नापाक नहीं होंगे तो
نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عاطف اتاری، شعبہ تعلیم بلدیہ ٹاؤن. حضور میں اسکول کا پرنسپل ہوں. تو اسکول میں بہت سارے بچے ہمیں ایئرلی اسٹیشنری جمع کراتے ہیں، سیم لائک پینسل، ریزر، مارکر اور بھی الگ اسٹف جمع کراتے ہیں پینٹنگ وغیرہ کا. تو بہت سارے ٹیچرز کیا کرتے ہیں کہ وہ اسٹیشنری بچوں کی مکس کر کے رکھ دیتے ہیں. اب کچھ بچے ہاف اسٹیشنری جمع کراتے ہیں، کچھ کمپلیٹ جمع کراتے ہیں. ٹیچرز کیا کرتے ہیں، سم ٹائمز اس کی پینسل، ریزر، مارکر، کبھی اس کی چیز اس کو دے دی، کبھی کسی کی چیز کس کو دے دی. تو ایسا کرنا کیسا؟ میری اور میرے والد صاحب کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں. یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. تو بڑی تشویشناک بات ہے یہ تو، کہ یہ بھی ہے کہ طریقہ کار کے سب کی جمع کر لیتے ہیں. تو جس کے تو سب کے یا تو باکس بنا لیے جائیں یا بیگ بنا لیے جائیں جن میں بچے کا نام لکھا ہو، تو اسی بیگ سے نکال کر اس کو دے دی جائے. یوں مکس کر دینا یا اس کی اس کو دے دینا، یعنی مکس کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے کہ اس کا کلر الگ الگ ہے اور پتہ ہے کہ بھئی یقینی طور پر پتہ ہوگا اس کا کلر اس کو یہ استاد دے دیں گے، ٹیچر صاحب اس کا کلر دے دیں گے تو مکس کرنے میں حرج نہیں. لیکن یہ پاسبل لگتا نہیں ہے، تو اس لیے الگ بیگ ہو. اگر ایک کی دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، تو یہ ناجائز ہے، یہ گناہ گار ہیں اس طرح کرنے والے. اب یہ تو بالغ کا ہو تب بھی نہیں کر سکتے، تو نابالغ کے تو احکام اور سخت ہیں. توبہ بھی کرنی ہوگی، توبہ کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوں گے، آئندہ بچنا. تو یہ آپ تو ماشاءاللہ پرنسپل آپ فرما رہے ہیں، تو یہ میں نے بیگ کا جو عرض کیا، باکس تو تھوڑا بڑا لمبا پروسیجر ہے، بیگ رکھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. بیگ ان کے نام ہزاروں تو طلبہ ہوتے نہیں عام اسکولوں میں، تو ہوں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے بھی یعنی ان کے موبائل تک سنبھالتے ہیں عیسائی بھائیوں کے ہم لوگ، ان کے بیگ، ان کے باکس سب فیضان مدینہ عالم مدنی مرکز میں جمع ہے. کہ جس کو رمضان حال میں آنا ہوتا ہے، میلاد حال میں آنا ہوتا ہے، جیسے نگران شورا وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کی سیکورٹی کے لیے تو ان کے موبائل وغیرہ روک لیے جاتے ہیں، تو ان کو سنبھال کے رکھ لیتے ہیں. اور ہمارا ماشاءاللہ عملہ جو ہے نا یہ کافی ہے. لیکن آج تک ہم نے سنا نہیں ہے کسی کی شکایت، برسوں ہو گئے کہ کسی کا موبائل آگے پیچھے ہوا ہو. قیمتی قیمتی موبائل ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت ہے کہ یہ ہوتا. تو جب یہاں ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تو عوامی جگہ ہے، تو ایک اسکول تو پرائیویٹ ہے، اس میں تو زیادہ شاید آسان ہے، ایک آپ نافذ کر دیں جو میں نے عرض کیا. اس سے بہتر آئیڈیا ہو آپ کے پاس تو وہ کر لیں کہ یہ مکس نہ ہو جائے اور یہ ٹیچرز گناہ سے بچ جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. عطائے حبیب خدا دعوت اسلامی ہے، فیضان غوث و رضا دعوت اسلامی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین آدین الحمدللہ. اس وقت بلوچستان کی دسوار بازار گھاٹی میں پہاڑوں سے ہمارا سفر ہے اور مچ قریب ہے پہنچنے والے ہیں. ہیڈ کیئر ڈیورنٹ ہمارے ساتھ ہے. الحمدللہ مچ جیل میں جائیں گے، وہاں قیدیوں کا جو ہے وہ ایک علاج کا سلسلہ ہوگا. قیدیوں کے لیے مفت دواؤں کا اہتمام کیا ہے، کمبل کا اہتمام کیا ہے، کچھ صابن ان کو پیش کیے گئے ہیں، گرم گرم کپڑے ہم ان کے لیے لے کے جا رہے ہیں تاکہ یہ جو قید پہ ہے ان تک کی چیزیں پہنچائیں اور ان کے بھی جو ہے وہ خوشی داری کرنے کا سبب بنے. تو آپ بھی آگے بڑھیے اور ایف جی آر کو ساتھ دیجیے. آج ہمارے پاس ایف جی آر کی طرف سے یہاں پہ آئے ہیں کہ قیدیوں کو سامان تقسیم کیا ہے انہوں نے، جس میں کمبل تھے، صابن تھا اور میڈیسن وغیرہ ہے. ہم ان کے کام کو بہت سراہتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آگے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے یہ تعاون ہوگا ان کا. اور ہم بھی یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو سامان انہوں نے دیا ہے وہ جو ہے تمام جو قیدی ہیں جن کو ضرورت ہے اور ان تک یہ پہنچے گا اور انہوں نے پہنچایا ہے. اور بڑی مہربانی ان کی، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی یہ ہمارے ساتھ اسی طرح ہیلپ کریں. ماشاءاللہ. سوشل میڈیا پہ توبہ کے متعلق ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے.
گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ زبردست آئیڈیا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آنسو باہر گرتا ہے، صفائی اندر کی کرتا ہے۔ اور ایک جانور کا بھی میں نے پڑھا تھا کتاب میں، توبہ ہی کے عنوان پر وہ کوئی مضمون تھا کہ جانور ہے کہ وہ سانپ کو کھا لیتا ہے، تو سانپ کا زہر جب اس پر کچھ یا کھانے کے بعد، اور سانپ کھانے کے بعد یہ رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سانپ کا زہر جو ہے نا اندر جو چلا گیا معدے کے اندر، سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ تو اسی طرح مثال دی تھی کہ بندہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اس کا مطلب جو ہے نا گناہ کا زہر جو ہے نا وہ زائل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں۔ وہ ایک اور بھی کسی کا شعر ہے کہ ایک غسل ہے، ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، سر جھکتا ہے نا کعبے کی طرف، ایک غسل ہے سر کے کعبے کا، ایک غسل ہے دل کے کعبے کا، کعبے کو زمزم دھوتا ہے اور دل کو آنسو دھوتے ہیں۔ حالانکہ آنسو تو باہر گرتے اندر جاتے نہیں ہیں، لیکن یہ گناہوں کی کالک اور سیاہی کو یہ آنسو جو ہے نا یہ باہر نکل کر اندر سے دھونے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا دو عورتیں ایک ہی حجرے میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ مسجد بیت میں یا کر سکتی ہیں، جب ایک مسجد میں ہزاروں اعتکاف کر سکتے ہیں تو مسجد بیت میں دو عورتیں کر لیں تو کیا حرج ہے؟ یہ سوال ہے کہ میں ایک فیکٹری میں جاب کرتا ہوں، تو ادھر ہم اکثر موبائل وغیرہ چارجنگ پر لگاتے ہیں، کیا وہ ان کی بجلی استعمال کرنا ہم استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کہاں کے لیے سمجھانی؟ فیکٹری میں کام کرتے ہیں جی، فیکٹری میں کام کرتے ہیں تو وہاں موبائل چارج کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ، بڑا پیارا سوال ہے، بڑے خوف خدا والے شخص کا یہ سوال معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کا جو بھی عرف ہو کہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں کی بجلی استعمال کرتے ہیں، تو یہ بجلی استعمال کرنا ہی ہوا، موبائل چارج کرنا، تو یوں مطلب بظاہر تو حرج معلوم نہیں ہو رہی، یعنی جو ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے چارج اتنا تو کرنے کی اس کی اجازت ہوگی، یا مالک کی طرف سے صاف الفاظ میں اجازت ملی ہوئی ہو تو کر سکیں گے؟ اصل مطلقاً بجلی استعمال کرنے کی اجازت ہے، پنکھا چلا لیا، بتی چلا دی، تو یعنی بجلی اصل ہے بجلی خرچ ہوتی ہے اس میں، تو موبائل میں بھی بجلی خرچ ہوتی ہے، تو یہ اگر بجلی خرچ کرنا استعمال کرنے کی اجازت ہو گئی تو اب یہ کہ اس میں سمجھ میں یہی آ رہا ہے واللہ اعلم کہ اگر موبائل میں تو اتنا بجلی خرچ بھی نہیں ہوتی ہوگی۔ اصل میں اب وہ گھر سے روزانہ جو ہے موبائل بالکل زیرو بیٹری لے کر آئے اور وہیں آفس میں آ کے لگا دیا کرے، تو یہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں بعضوں کی اس طرح کی، اس کی کیسے اجازت دی جائے گی؟ تو بجلی اگرچہ استعمال کی اجازت دی گئی لیکن وہ عرف کے اعتبار سے ہی دی گئی ہے۔ چلو اب ڈسکس عوام میں کرنا مناسب نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ آسانی اس میں کہ سیٹ تک اگر اپروچ ہے نا، فیکٹری کے بوس تک، اس سے پوچھ لیں کہ ہم موبائل چارج کر سکتے ہیں، چاہے ہمارا مطلب روز 0 میٹر آ کر لگا دیں تب بھی چارج کر سکتے ہیں، تو وہ سیٹ جیسے بوس جیسے بولے وہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، رمضان سے قرار ہے، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کو اے عزیز، آنکھیں ترس رہی ہیں زیارت کو اے عزیز،
ہستی میں انتظار ہے، ہستی میں انتظار ہے، ہستی میں انتظار ہے، رمضان سے قرار 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 ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ ان سب کی قبروں کو روشن کرے، ان کے صدقے میری قبر کو بھی۔ SMS کے ذریعے محمد سکندر ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کیا نابالغ حافظ کے پیچھے بڑوں کی تراویح ہو جائے گی؟ نہیں پڑھ سکتے، نابالغ کی امامت کر سکتا ہے، بالغان کی نہیں کر سکتا۔ بالغ پڑھے گا نابالغ کے پیچھے تو اس کی نماز تراویح ہو، نفل ہو، فرض ہو، کوئی بھی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو سکے گی بالغ کی۔ SMS کے ذریعے بشارت علی سوال کر رہے ہیں کہ گھر خریدنے کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اسے ملک میں نا اس کے، جب تک یہ مالک ہے پیسوں کا اپنے پاس ہے اس کے، اور مالک ہے یہ، تو زکوٰۃ میں تو یہ کاؤنٹ ہوں گے۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا، رحمتیں رب کی لٹانے، ماہ رمضان آیا، جرم و عصیاں کو مٹانے، ماہ رمضان آیا۔ ایک منٹ ٹھہرے، میری پنشن آ گئی ہے، میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا فطرہ تو ادا کر دوں۔ ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا، ماہ رمضان، ماہ رمضان، ماہ رمضان آیا۔ پیارے امیر اہل سنت، ماہ رمضان کے صدقے اللہ پاک صدا کے لیے آپ سے راضی ہو، آمین۔ یہ ارشاد فرما دیجئے، بعض بزرگوں کا ذریعہ آمدن ہوتا ہے اور بعض بزرگ اپنے بچوں کے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے صدقہ فطر کی ادائیگی ہمارے بچوں پر لازم ہے یا ہمیں خود کرنی ہوگی؟ اگر یہ بزرگ یا جو بھی ہیں وہ صاحب نصاب ہیں، ایسے کہ جن پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہو، یعنی یہ اس میں سال گزرنا بھی شرط نہیں ہے، اس میں یہ کہ عید کے دن صبح صادق کے وقت یہ صاحب نصاب ہوں، تو ان پر جو بھی شرائط پائے جائیں کہ بھئی قرضے میں نہیں ڈوبا وغیرہ، تو ان پر صدقہ فطر واجب ہوا۔ تو جس پر صدقہ فطر واجب ہے اس کی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی اس پر واجب ہے۔ ہاں، نابالغ اولاد بھی صاحب نصاب، اس کے پاس رقم ہے تو اس کی رقم سے بھی ادا کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو اپنی رقم سے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بیوی کی طرف سے یا بالغ بچوں کی طرف سے، بچہ بولتے عرف میں، تو ویسے بالغ ہو گیا تو بچہ نہ رہا، تو بالغ کی طرف سے، بالغ اولاد کی طرف سے، اور ان کی امی کی طرف سے یا اپنے امی ابو کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں ہے۔ دے دے تو ان سے پھر بتا دے، یا یہ کہ وہاں ان کا یہ روٹین ہے کہ ہر سال یہ دے دیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے تو ادا ہو جائے گا، ورنہ بغیر اجازت بالغ کے دے دیا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر صدقہ فطر اس بالغ کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے کہ داماد اپنے سسر کو فطرہ دے سکتا ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ اگر حقدار ہے تو دے سکتا ہے، اگر حقدار ہے داماد، سسر اگر حقدار ہے تو اس کو داماد دے سکتا ہے فطرہ، اور اگر داماد حقدار ہے تو سسر بھی دے سکتا ہے اس کو فطرہ۔ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، دونوں کو حقدار ہونے کی صورت میں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ ہاں، باپ بیٹا نہیں دے سکتے۔
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी पर अंगूठे चूमना। अल्लामा दाइलमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों पर अंगूठे लगाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे इस प्यारे दोस्त की तरह करेगा मेरी शफाअत उसके लिए हलाल हो गई। इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं हज़रत सैयदना खिज़्र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुअज्जिन से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कहे मरहबन बि हबीबी व कुर्रतु ऐनी मोहम्मद इब्नु अब्दिल्लाह, फिर दोनों अंगूठे चूमकर आंखों पर रखे तो उसकी आंखें कभी ना दुखेंगी। तो माशाअल्लाह आंखों का इलाज भी है इसमें। आप अंगूठे चूमोगे आपको मतलब ये हो सकता है कोई ना कोई आके समझाना शुरू कर दे कि ये मत करो, तो फिर आपने कहा अब इंशाल्लाह ज्यादा चूमूंगा। नामे मुस्तफा चूम रहा हूँ ना, अपने बाप का नाम थोड़ी चूम रहा हूँ। तो सरकार की ताज़ीम तो अब जितना कोई मना करेगा हम ज्यादा करेंगे इंशाअल्लाह करीम। तो अभी ये तय हुआ जितना मुमकिन हो कोई वजह ना हो तो अंगूठे चूमने में तो सुस्ती नहीं करनी है। अमीर अहले सुन्नत ने तरगीब दिलाई और इनकी क्या सोच बनी, ये भी इस अमल को किस अंदाज से करते हैं, आइए हम एतकाफ वालों से ही आपको तासुरात सुनाते हैं। ये अंगूठे चूमने का सिलसिला है, ये अल्हम्दुलिल्लाह आबा अजदाद से हमारे इसको तरगीब दी गई है, तो आँखों को ठंडक और दिल को ठंडक महसूस हो रही है। मेरे आंखों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था, जब हिफ्ज़ करता था तो आंखों में दर्द शुरू हो जाता था। तो तब से मैंने सोचा कि डॉक्टरों की ठोकरों के बजाय क्यों ना अपने पीर मुर्शद के इस दिए हुए तरीके पर अमल किया जाए। तो तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमल किया हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखों में दर्द भी नहीं हुआ। पहले मुझे एलर्जी रहती थी, जब से मैंने मुस्तकिल ये काम शुरू किया है अंगूठे चूमना, अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे में ये बीमारी नहीं रही। और इसके फ़वाइद हैं कि बीनाई कमज़ोर नहीं होती। अच्छा। हमारी कभी नहीं दुखती। कितनी उम्र और है आपकी? 64 साल और बीनाई भी हमारी तेज़ है बिल्कुल। माशाअल्लाह अंगूठे चूमना ये मेरा तरीका नहीं है, तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का तरीका है अंगूठे चूमना। सरकार के नाम मुबारक पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने चूमे थे, तो वो भी नूर मुस्तफ़ा जब ना असल वो नूर मुस्तफ़ा पुश्ते अतर में सुल्ब अतर में था ना, तो फरिश्ते ज़ियारत के लिए पीछे जमा होते थे, पीछे पीछे आते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या अल्लाह इस नूर मुस्तफ़ा को मेरे आगे कर दे ताकि ये फरिश्ते आगे से आए, तो पेशानी में कर दिया गया, तो आगे से आने लगे। फिर एक बार अर्ज़ किया कि या अल्लाह मैं भी इस नूर मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर लूँ, ऐसी कोई सूरत हो, नाखूनों में आ गया, अंगूठों के नाखूनों में। तो अब ये क्या है, जैसे ही देखा आपने तो गालिबन ये पढ़ते हुए जो मैंने रिवायत पढ़ी है कि कुर्रत ऐनी बिका या रसूल अल्लाह आपसे मेरी आंखों की ठंडक है करके वो चूम कर आंखों से लगाए थे। अब ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था, लिखा है किताबों में, तो ये सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठे चूमे थे। सरकार का नूर मुस्तफ़ा देख कर, अगरचे हमारे पास तो ये आँखें नहीं है कि हम नूर मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर सकें, लेकिन ये कि अच्छों की नकल भी अच्छी है ना, तो हम अच्छों की नकल कर रहे हैं। तो फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने चूमा और इस तरह फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान के जो मेरे इस दोस्त की तरह करेगा उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। जो शफाअत का तलबगार है, जिसको चाहिए शफाअत, अमाल पर तो ज़ाहिर है कि हम कमज़ोर हैं, बहुत कमज़ोर हैं, सब शफाअत और रहमत पर नज़र है। तो जो शफाअत का तलबगार है उसके लिए एक तरीका ये भी है कि बस अज़ान में जब भी नामी इसमें गिरामी सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुने, अंगूठे चूमे बुच्च करके आवाज़ के ये करने की जरूरत नहीं है, अंगूठे होंठों पे रखे। जब अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज्जिन साहब कह लें तो उस वक्त पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें दुरूद भेजे।
اور اب کہے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب ہونٹوں پہ رکھ کر انہیں چوم کر آنکھوں پہ رکھے. تو پہلی بار میں کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اور دوسری بار میں یہی کر کے آنکھوں پر جب رکھے تو قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. مزید یہ بھی بڑھا دے اللہم متعنی بالسمع والبصر، انشاءاللہ آنکھوں کا نور بھی سلامت رہے گا اور سماعت بھی سلامت رہے گی انشاءاللہ، سننے کی طاقت بھی انشاءاللہ الکریم. یہ طریقہ انہیں مختلف پڑھنے کے ہیں، یہ بھی ہے. اور یہ جو میں نے جو عرض کیا، یہ علامہ شامی رد المعتار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے عالم ہوئے، اور کوئی بھی حنفیوں کا دارالافتاء بھلے اس کو منع کرتا ہو غم نہیں تو ان کے بھی محتاج ہیں اس کتاب کے. اس کے بغیر ان کو بھی گزارا نہیں ہے. اسی سے مین فتوے اس سے ملتے ہیں اور لکھنا ہوتا ہے اس سے فتوے لکھنے کے لیے جب اس کو استعمال کر رہے ہیں تو اس کے دیے ہوئے نسخے کو بھی استعمال کر لیا جائے. قرۃ عینی بک یا رسول اللہ اللہم متعنی بالسمع والبصر. یہ دعائیں یاد نہیں بھی ہیں تو نو پرابلم، آپ چوم لیں اور چوم تو لیں، اور جب جوش میں تو جھوم بھی لیں تھوڑا آقا کے نام پر، تو یاد بھی کر لیں یہ دعائیں جب تک یہ چومیں. اور اس پر کچھ میں نے پچھلے دنوں درخواست بھی کی تھی، نگران شورا نے بھی ارشادات فرمائے تھے. تو اب یہ کہ کوئی چومنے، کیونکہ میں نے دیکھا کہ چومنے میں بہت سستی. ہم ایک دور میں تو ہمارا بچہ چومتا تھا، مجھے پتا ہے، انہیں نہ چومتے ہوئے شرم آتی تھی کہ یار لوگ کیا کہیں گے اس کا انگوٹھے نہیں چومے یہ. اور اب یہ کہ چومنا چھوڑ دیا تو اب کچھ پروگریس ہوئی کہ نہیں. کوئی ایسا ہے کہ جو 5 میں تو بہت مشکل ہے، چلو 3 میں سے اکثر 3 ہو جائیں گے. کوئی چومتا ہو انگوٹھے اپنے اذانوں میں، ماشاء اللہ. اگر 5 سے چلے تو اچھا چلو بھائی، آپ کی بات بھی درست ہے. جو 5 اذانیں یہاں تو ملتی ہیں، یہاں ملتی ہوں گی معتکفین کو، مگر کوئی اب وہ جی ہاں وضو کرتے ہوئے البتہ چوما جا سکتا ہے، لیکن وہاں نہیں چوم سکتے. سمجھتے ہیں نا یہ اشارہ، تو اس میں نہیں چوم سکتے. اسی طرح کوئی مطلب ایسی جگہ ہو کہ یہاں تو ایسی جگہ شاید نہیں ہے جہاں اذان کی آواز نہ آتی ہو، مشکل ہے، لیکن غفلت ہو گئی، آنکھ لگ گئی تو 3 بار تو خیر. اگر کوئی ایسا ہے کہ 5 اذانیں بھی سن لیتا ہے تو پھر ابھی اقامت باقی ہے. اقامت میں یہ سارا پڑھنا بھی مشکل ہے، جلدی ہوتی ہے اقامت میں. تو اور اس میں بھی اذان میں بھی اتنا اصل فاصلہ رکھنا مستحب ہے. اذان میں ہر کلمے 2 کلمے کے درمیان اتنا فاصلہ رکھنا مستحب ہے کہ جواب دیا جا سکے. لیکن بعض مؤذنین اتنی اسپیڈ سے اذان دیتے ہیں کہ جواب دے نہیں پاتے. اچھا، اور 2 کلمے سے مراد اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک کلمہ ہے. تو یوں مطلب یہ کہ پھر بھی اگر کوئی ہے ایسا، چلو جس کو آج 5 اذانوں میں موقع مل گیا ہو، 5 اذانوں میں چومنے کا، ماشاء اللہ ہے، کافی ہاتھ اٹھ رہے ہیں. یہ اس کا مطلب یہ وہ لوگ ہوں گے جو وضو بھی شاید تیار رکھتے ہوں نماز کے لیے. یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہر نماز، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت نصیب ہو جائے. تو یہ کہ جو نماز کے انتظار میں ہے اس کو وہ ایسا گویا نماز میں ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اذان سننے کی سعادت ملے، اذان کا جواب دینے کی سعادت ملے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے اذان کا جواب دینے کی. تو اس طرح اذان کا جواب بھی دے اور اس دوران انگوٹھے بھی چومے، اور اذان یعنی نماز سے پہلے وضو تیار ہو. تو بہت مطلب بڑی بات ہے یہ، خاص کر ایسی بھیڑ میں تو تیار رکھنا ہی چاہیے.
اب اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی ایک تعداد ہے جن کو جماعت نہیں ملتی ہوگی. اب اذان ہوئی تو اب یہ خرامہ بڑھے واش روم کی طرف. اب پھر وہ وضو خانے پر لگی ہوئی لائن، دونوں طرف لائنیں لگی ہوئی. تو پتہ چلا کہ کسی کو ایک رکعت ملی تو کیا، کسی کو 2 رکعت، تو کسی کا سلام ہی پھر گیا. امام صاحب کا بھائی وضو خانے پر بڑی بھیڑ تھی تو بھائی پہلے سے جاتے نا، جب پتہ ہے کہ بھیڑ ہوگی، پتہ ہے کہ لیٹ ہو جائے گا، تو اس حساب سے بندہ نکلے کہ ذہ نصیب وہ سنت غیر موقدہ بھی پڑھنے کی سعادت مل جائے، سنت موقدہ بھی پہلے سے ہم پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح مطلب یہ کہ وہ ہم اذان کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں. تو اس طرح ایسے موقع پر خاص کر اور اعتکاف تو عبادت کے لیے تو آیا، یہاں کیا سستیاں کرنی تھی یار. یہاں بالکل وضو، بلکہ ہر وقت ہو سکے تو جس سے بن پڑے، اللہ کرے توفیق دے تو اللہ پاک با وضو ہر وقت زندہ باد با وضو. ویسے ہی با وضو تو اللہ نصیب کرے کہ ہر وقت آدمی با وضو رہے، کہ اگر کوئی مصیبت پہنچ جائے بے وضو کو تو اپنے آپ کو ملامت کرے، برا بھلا کہے کہ تو بے وضو تھا کیوں کہ مصیبت پہنچی. تو پتہ چلا کہ مصیبت کے لیے یہ وضو جو ہے یہ ڈھال ہے نا، مصیبت کو روکنے والا ہے. اللہ پاک توفیق دے، جس سے جتنا بن پڑے. اعتکاف میں بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں پریکٹس ان نیکیوں کی کرتے رہیں، اور باہر نکل کر بھی ان کو نبھانے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، دونوں جہاں کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تہجد یہاں بہت سو کو مل رہی ہے، تو اشراق تو اوابین، تو ان کی باہر نکل کر، کیونکہ اب یہ تو چند روز باقی ہیں، اس کے بعد تو یہ کہ ہمیشہ یہ نوافل بھی اللہ کرے ادا کرنے میں ہماری سستی دور ہو جائے، بے وضو رہنے کی سستی بھی دور ہو جائے، اور سنتیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا جو ممکن ہو یہ ہم کرتے رہیں. ہاں جو فرض نمازیں اس میں تو ممکن بنانا پڑے گا. فرض نمازیں تو ذرا معافی نہیں ہے نا، میں ان نفلوں کی بات کر رہا ہوں. یہ نفل کام ہے، مستحب کام ہے، باوضو رہنا بھی مستحب کام ہے. ان کی بھی پریکٹس کرتے رہنا، کوشش کرتا رہے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی، بڑے فائدے ملیں گے. وضو کی حالت میں موت شہادت ہے نا، ہاں باوضو حالت میں مرنا یہ بھی شہید، جو باوضو حالت میں مرے، کیسی پیاری بات ہے. اذان کی فضیلت جو ہے، اس کو بھی اذان کے جواب کی فضیلت، تو اس سے بھی ہمیں حرص پیدا ہوگی. اذان کے جواب کی پڑھی ہوگی تو بھی بھول جاتے ہیں، توجہ نہیں دیتے. مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، کہ اللہ پاک تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجے بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹائے گا. خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا، ڈبل. پہلے کی خواتین جو ہوتی تھی صحابیات، یہ بھی اپنے بچوں کے ابو سے اور بھائیوں اور اپنے ابو کے لیے کتنا تو ان کا جذبہ تھا کہ ان کو ملے گا کہ ثواب خالی ہم کو ہی ملے گا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ڈبل. دریا رحمت جوش میں آیا. تو الحمدللہ تو یوں یہ ساری انہیں حساب لگایا تھا، تو اس کی 3,24,00,000 نیکیاں بنیں گی ایک اذان کے جواب میں. ایک اذان اور ایک اقامت بھی ہے نا، شاید اقامت بھی اس میں شامل ہے. تو اللہ پاک کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا، گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے. مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں. پیش کردہ حدیث مبارک میں جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل بھی سنیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں. اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں. 15 یعنی 15 کلمات ہیں. اگر کوئی اسلامی بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا جائے اسلامی بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی.
15,000 درجے بلند ہوں گے. وہ نیکیاں لاکھ میں اور درجے بلند ہونا گناہ معاف ہونا یہ 1000 میں. تو 15,000 درجات 15 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 15,000 درجات بلند ہوں گے, 15,000 گناہ معاف ہوں گے. اور اسلامی بھائیوں کے لیے یہ سب دگنا ڈبل. فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم ہے, تو فجر کی اذان میں 17 کلمات ہو گئے. اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17 لاکھ نیکیاں, 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہوں کی معافی ملی. اور عیسائی بھائیوں کے لیے دگنا. اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے, یوں اقامت میں بھی 17 کلمات ہوئے. تو اقامت کے جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا. الحاصل اگر کوئی اسلامی بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذانوں اور 5 اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی, 1,62,000 درجے بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے. اور عیسائی بھائیوں کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی, 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے. تو اذان کا جواب دینے کی فضیلت آپ نے سنی. اللہ ہم کو حریص بنا دے نیکیوں کا. کتنا ثواب, پھر رمضان میں ثواب بڑھ جاتا ہے, تو اس کی بھی کوشش فرمائیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی موجودگی میں فرمایا, کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا, بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے. تو انہوں نے جواب دیا اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں, صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تو جواب ضرور دیتے تھے. حوالہ ملخص از ابن عساکر جلد 40 صفحہ 412 تا 413 دارالفکر بیروت. ملخص از یعنی اس سے تلخیص کر کے نکال کر وہ روایت بالمعنی اپنے طور پہ اس کو ترکیب بنا کر لکھنا, لیکن یہ ہم نہیں کر سکتے, عوام نہیں کر سکتے, علماء کر سکتے ہیں. تو یوں یہ مطلب وہ آسان کر کے اس کو بیان کیا گیا ہے. تو ملخص از ابن عساکر جلد 40 صفحہ 412 تا 413 دارالفکر بیروت. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. گناہ گدا کا حساب کیا ہوا اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا, مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کے دوران بات چیت کا ہمارے یہاں ماحول ہوتا ہے عام طور پہ, پتہ ہی نہیں اذان ہوتی ہے تو ہم لوگ اس کو بالکل نوٹس نہیں لیتے, حالانکہ اذان ہو تو خاموشی سے جواب دے کر ثواب کمانا چاہیے. بہار شریعت پہلی جلد پیج نمبر 473 473. جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے. تو بہار شریعت میں لکھا ہے بریکٹ میں فتاوی رضویہ, اور جو مکتبۃ المدینہ اپنے نے جو یہ شائع کی ہے اس میں حاشیہ دیا 3 نمبر, اور 3 نمبر میں کتاب کا حوالہ ہے جامع الرموز
पेज नंबर 124। अच्छा, फिर नीचे इसके लिखा है, वो दूसरा है कि रास्ता चल रहा था कि अजान की आवाज़ आई तो उतनी देर खड़ा हो जाए, सुने और जवाब दे। हाँ, खाना खा रहा है और अजान हुई तो खाना जारी रख सकते हैं। तो हत्तल इम्कान कोशिश यही की जाए कि अजान के दौरान बातचीत ना की जाए। हाँ, एक अजान का जवाब दे लिया, अब दूसरी कहीं से हो रही है, तो इस सूरत में कि दूसरी अजान का जवाब अब ना भी दे तो चल जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरा नाम मुदस्सर अली, हाफजाबाद पंजाब से आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ हूँ। मेरा आपकी बारगाह में यह सवाल है कि इस्लाम में प्राइवेसी का क्या तसव्वुर है और हमें एक दूसरे की प्राइवेसी का कैसे एहतराम करना चाहिए? माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है। वो तलफ़ुज़ जो है ना, मुदस्सर नहीं है। आपका नाम है, रखा गया होगा, दाल पर भी शद है, तशदीद, नाम थोड़ा मुश्किल है। मुद्दस्सिर, सा के नीचे ज़ेर है, मुद्दस्सिर, ये आपको थोड़ा रटना होगा। ये भी हम सीखने के लिए आए हैं और बहुत से अब मुदस्सर ही बोलते हैं, मुदस्सिर या मुदस्सर या मुजम्मिल। मुजम्मिल भी नहीं है, ज़ाब पर भी शद है। ये कुरानी अल्फाज है ना, या अय्युहल मुद्दस्सिरो या अय्युहल मुज़म्मिलो। ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने इन खिताबात से नवाजा है। तो या तो मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर। अब आप प्राइवेसी, प्राइवेट, निजी, तो ये तो सबके साथ ये तो होता है, सबको ज़रूरत पड़ती है कि वो प्राइवेट गुफ्तगू होती है, बहुत से काम प्राइवेट होते हैं। तो अब ये कि किसी की प्राइवेट बात जानने की टोह में ना पड़ा जाए कि मुझे पता चल जाए, मुझे पता चल जाए, तो ये भी मुनासिब नहीं है। बाज़ औक़ात तो सामने वाले के लिए बड़ी परेशानी का बाइस होता है जब कोई सवाल पर सवाल, भाई यहाँ क्यों गए थे आप, यहाँ क्यों गए थे, आप दोनों क्या बात कर रहे थे। अब इसके लिए वो अगला परेशान होता है, बताना नहीं चाहता कि कहाँ गए थे। हाँ भाई क्या कर रहे हो, फोन पर भी बोल रहे, हाँ भाई क्या कर रहे हो। अब यार वो कैसे बताए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बाजू का तो ऐसे काम में होता आदमी कि वो नहीं बता सकता, ये हर एक के साथ होता है ऐसा, वो नहीं बता सकता। तो ये हाँ क्या कर रहे हो भाई, या बताओ भी ना, या कहाँ हो। अब वो कैसे बताए कि कहाँ हूँ यार, जरूरी नहीं कि वो बताने ऐसी जगह हो, है ना। तो ये मतलब फजूल सवालात इस तरह के लोग करते रहते हैं, तो ये भी ना किए जाएं जिससे अगले को कोफ्त हो, परेशानी हो। फिर क्या वो आम आदमी इसको इजी लेता है, वो दाड़ करके झूठ बोल देगा। मैं आपको फोन मिला रहा था कि आपका फोन आ गया, या मैं अभी अपने घर में सोफे पर बैठा हुआ था और अखबार देख रहा था या मोबाइल देख रहा था कि आपकी कॉल आ गई। ना कुछ भी माज़अल्लाह वो झूठ बोल सकता है। जनरल लोग इस तरह झूठ बोलते हैं, वो ज़्यादा पंचायत में नहीं पड़ता कि मैं नहीं बताता, मैं नहीं बता सकता, मजबूरी है। तो यार मेरे से क्या छुपाना था, फिर अगला वो ये बोलेगा। ऐसे दोस्त ना चले अपने को, लेकिन उसकी इस्लाह की जाए कि ऐसा ना सवाल करना नहीं ठीक, मतलब कि आदमी झूठ में पड़ जाए, शर्मिंदगी हो, उसे नदामत, परेशानी हो। तो बरसों से मेरा अमीर सुन्नत के साथ इस हवाले से राब्ता रहता है, कभी फ़ोन पर, मैसेजेस के ज़रिए। तीन चीज़ें ख़ास तौर पर मैंने कह सकता हूँ कि ना होने के बराबर देखी हैं अमीर सुन्नत की, आपकी तरगीब के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, देखने सुनने वालों के लिए। नंबर एक, कभी कॉल करके ये नहीं पूछा, जैसे हम मेमनी में बात करते हैं ना, आई किडाई हो, आप कहाँ हो, नहीं पूछते। यानी आपको टेंशन नहीं लेना, मिले तो फ़ोन आ जाए ना, आपको ये टेंशन नहीं लेना। आप कहाँ हो ये नहीं पूछा, क्या कर रहे हो ये भी नहीं पूछा, और कभी पहुँचे ना, वो देर सवेर हो जाती है कभी, तो कभी ये नहीं पूछा क्यों देर से आए हो। ये तीन सवाल मैंने आपसे, कभी कभार कैसा हो गया हो तो अगला हुआ, लेकिन मेजॉरिटी मैंने आपसे सवाल तीनों सुने नहीं है। और ये तीन इतने कॉमन क्वेश्चन हैं
کہ آدمی پوچھتا ہے جائے اور سناؤ کہاں ہو, کدھر ہو. جیسے ابھی کسی سے کام ہے تو آپ پوچھیں کہ یار کہاں ہیں آپ. مثلا میں فیضان مدینہ میں ہوں اور مجھے کسی سے ملاقات کرنی ہے اور مجھے پتہ ہے وہ فیضان مدینہ میں ہوتے ہیں. اب میں ان کو کال کر کے یہ پوچھوں کہ آپ فیضان مدینہ میں ہیں یا نہیں ہیں, میں فیضان مدینہ میں ہوں, آپ مل سکیں گے؟ تو وہ ہاں یا نا. اب آپ کہاں ہو فیضان, وہ بعض اوقات نہیں بتا سکتا آدمی کہ میں کہاں ہوں. تو یہ 3 چیزیں امیر سنت سے محبت کرنے والوں کے لیے میں نے بیان کی ہیں, کہ 3 سوالات. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, انشاءاللہ کبھی 26 میں بیان کروں گا. تو یہ 3 سوال نہیں ہوتے, آپ بھی اس کی عادت بنا لیں. مجھے بہت خوبصورت عادت لگی ہے اور الحمدللہ کسی حد تک اس کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کی ہے. اتنی تنخواہ ہے؟ نہیں, کبھی نہیں. اس کے بچے کتنے ہیں, یہ کرتا کیا ہے, نہ کبھی آپ اس طرف گئے ہی نہیں ہیں. یہ ایریا جیسے کہتا ہے آپ نے اپنے ایریا, اس کو آپ نے اللہ کا ممنوع بنایا ہوا ہے, کس علاقے میں جانا ہی نہیں ہے. کتنے بچے ہیں, کتنی تنخواہ ہے, اچھا کیا کام کاج کرتے ہو, آمدنی کتنی ہے. اس طرح کے سوالات. نگران شورا کی آمدنی کتنی ہے مجھے نہیں پتا. بچے غور کرنا پڑتا ہے, اتنے ہیں. میں جانتا ہوں نا, ہر بچے کو جانتا ہوں. یوں کہہ سکتا ہوں سارے بچے میرے ہاتھوں کے کھیلے ہوئے ان کے. میں مبالغہ کروں تو ہاں سبھی کھیلے ہوئے میرے پاس. تو یوں جانتا ہوں میں ان کے ہر بچے کو اور بچی کو. لیکن یہ کہ تعداد بعض اوقات یوں سوچنا پڑتا ہے کتنی. پھر اب یہ دادے نانے بن گئے, یہ سوچتا ہوں کہ نواسے کتنے, پوتے کتنے, نواسیاں کتنی, پوتے کتنے. تو یہ سوچنا پڑتا ہے, بھول جاتا ہوں. لیکن آپ کا جب پیغام آتا ہے نا اس طرح کا تو پرفیکٹ ہوتا ہے. کبھی کبھی مطلب تذکرہ ہوتا ہے کہ نانا حنظلہ, نانا صدیق رضا. ان کے یہ 2 نواسے, اب چھوٹی بچی ہے نانا انیقہ. جی وہ چھوٹی بچی نہیں ہے, اس کو بھی میرا خیال ہے 2 سال تو ہو گئے ہوں گے, شاید 2.5 سال کی ہوئی, شاید اسی کے آس پاس ہوگی. ہاں. تو الحمدللہ. تو یہ میں بس عرض کر رہا ہوں کہ ان کو کبھی نہیں پوچھا آپ کے بچے کتنے. مفتی صاحب سے اچھے بہترین تعلق ہیں, آپ دیکھ ہی رہے ہیں. الحمدللہ واٹس ایپ پر بھی ہمارے تعلقات کچھ نہ کچھ حساب کتاب چلتا ہے ہمارا. کوئی نہ کوئی کام کی باتیں کبھی وہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ کبھی پوچھا نہیں ہے کہ آپ کے بچے کتنے ہیں, جامعۃ المدینہ میں کیا لیتے ہو, دارالفتہ اہل سنت سے کیا ملتا ہے آپ کو, آج تک نہیں پوچھا. اچھا میری حصی مری ہوئی ایک طرح سے, مجھے نا کہ یہ ہوتا ہی نہیں کہ میں پوچھوں. میرے ساتھ جو رہتے ہیں نا, میرے ساتھ حسن رضا کا ابو زمانے سے رہتے ہیں, ان کو کبھی نہیں پوچھا کہ تمہاری آمدنی کتنی ہے. یہ خود کبھی کبھی آمدنی نہیں بتا رہے, کبھی کبھی بتاتے کہ یوں انہیں یہ کما رہے ہیں اپنا, ان کا کوئی ہے مطلب حساب کتاب کما رہے ہیں. تو میں پنچات نہیں کرتا کہ کتنا کیا, اب وہ کیا کماتے بھی میں بولوں گا نہیں. یعنی کیا ان کا مطلب یعنی کہ ذریعہ آمدنی مناسب نہیں بولنا, کہ ایک طرح سے پھر وہ اشتہار ہو جائے گا, تشہیر ہو جائے گی. یہ سوال بہت اچھا تھا, اور یہ جواب جو جا رہا ہے نا, یہ جواب سمجھنے اور سیکھنے کے لیے بہت بہترین جا رہا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. الحمدللہ. میں اپنے قریبیوں کو, میرے بیٹے کو آج تک نہیں پوچھا کہ تیری آمدنی کتنی ہے, پوچھ لو اس کو. میری سمجھے حص مری ہوئی ایک طرح سے, مطلب پوچھنے کا ذہن ہی نہیں بنتا کہ میں پوچھوں. الحمدللہ. تو یہ حالانکہ یہ عام ہوتا ہے. اچھا کتنے بہن بھائی ہو, یہ بھی پوچھتے ہیں, اور اتنا پوچھتے ہیں کون شادی شدہ ہے, فلاں کی عمر کیا ہے, اس کی عمر کیا ہے, اس کے ابھی تک منگنی ہوئی کہ نہیں ہوئی, تو کیوں نہیں کری, کیوں نہیں ہوئی. یعنی یہ اس سے سوالات مجھے اس سے بہت واسطہ پڑا ہے. اتنا مطلب بوریت اور کوفت اور پریشانی ہوتی تھی, جو مجھے پتا جب میں بالکل آپ لوگوں کی طرح عوام میں ہوتا تھا, اور دعوت اسلامی نہیں تھی, جب کی بات پرانی بات کر رہا ہوں, کہ میں بھی ایک عام لوگوں کے ساتھ جب گلنا ملنا, وہی مطلب کوئی یعنی کہ کیا بولوں, آپ سمجھ جائیں, عام آدمی تھا, اب بھی عام آدمی ہوں, لیکن یہ کہ اب لوگ مجھے خاص سمجھتے ہیں. تو اس وقت سے پنچاتیں کرتے تھے کہ جس کی انتہا تھی.
ایسے ایسے سوال کرتے. یہ وہ آج کی اس دور کی معلومات آج بول رہی ہے اور میں سمجھاتا ہوں کہ ایسے سوالات مت کرو کسی سے. تمہاری منگنی کیوں نہیں؟ اچھا اب شادی ہوگی تو پوچھیں گے خوشخبری ہے. اب اس کے معنی پتہ نہیں سب سمجھتے ہو نہیں سمجھتے. ارے یار اپنے کام کی بات کرنا یار, مدینے کی خوشخبری پوچھنا یار اس کو. اب خوشخبری میں نہیں کہ کچھ اولاد وغیرہ کی ترکیب ہے. اب آدمی یار وہ بھی پریشان ہوگا, لیکن پریشان ہونا بھی تو مسئلہ ہے, لیکن پریشان ہوگا کہ خوش ہوگا یہ طے کرنا پڑے گا. ایک عیسائی بھائی نے مجھے یہ شکایت کی گیا کہ ایک نے مجھے پوچھا گیا, ان کی شادی ہوئی تھی, پوچھا کہ یار مجھے ایک نے بولا خوشخبری ہے. اسی سے مجھے پتا چلا کہ یہ بھی سوالات کرتے ہیں لوگ, خوشخبری ہے. تو میں نے تو اس کو ٹھیک ٹھاک سنایا. پھر میں نے اس کو مدنی پھول دیے جو اس کی سمجھ میں رپلائی سے کہ سمجھ میں آ گئے. میں نے کہا اس نے پوچھا خوشخبری ہے, کوئی فوش جملہ تو نہیں ہے, بے حیائی کی بات بھی نہیں ہے, پوچھ لیا ٹھیک ہے. آپ اس کو جواب دیتے کہ ہے کہ نہیں ہے. اب اتنا اس کو آپ نے جو الفاظ میں زد و کوب کیا, یہ تو اس کی دل آزاری ہوئی ہوگی, دل پریشان ہو گیا ہوگا, ہو سکتا ہے دل بھی دکھا ہوتا ہے, تو لے کے دینے پڑ گئے. کس طرح کے؟ میں نے کہا پوچھ لیا تو ٹھیک ہے. اب آپ کو کوئی پوچھے آپ کہاں رہتے ہیں, تو اب ہم اس کو لیکچر دیں آپ کو کیا ضرورت پیش آئی, کیوں فضول سوال کرتے ہیں. اس کے بجائے چپ چاپ بتا دے کہ پیر کالونی میں یا علی لال سوسائٹی, ناظم آباد, کوئی بھی علاقہ ہے جس میں رہتے وہ بتا دیں, سمجھے. اب اس کو برا والا کہنا یا اس کو باتیں سنانا یہ اس کے دل دکھ سکتا ہے. ہو سکتا ہے ضرورتاً اس نے پوچھا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں آپ سے اتنی محبت ہو کہ بولا چل اب میں بھی وہاں مکان ڈھونڈتا ہوں, اچھا پڑوس مل جائے گا. تو پھر گھر کا بھی پتہ پوچھے, گھر کہاں پر ہے, کیا نمبر ہے گھر کے, آپ کے بلڈنگ ہے, کیا اس میں خالی مکان مل سکتا ہے. تو پھر یہ کہ سب ضرورت کی باتیں اگر کر رہا ہے تو پوچھنے والے کے لیے ہم 100% فائنل کیسے کریں کہ یہ فضول ہی پوچھ رہا ہے. تو اگر فضول بھی پوچھ رہا ہے تو اب دل جوئی اس کی ہم کر لیں, دل جوئی کر لیں. اب سیلفیاں لیتے ہیں, یقین مانے میں اتنا بور ہوتا ہوں جب ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں, آنا جانا جلدی ہوتی ہے, بھاگنا ہوتا ہے جلدی, فلائٹ پکڑنی ہوتی ہے, یہ روک روک کے کوئی اکا دکا تو یہاں بھی کہتے ذرا مسکرائیں اوپر دیکھیے ذرا, یہ کوئی ورنہ یہ جنرلی وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے بھی اب ان کی نفسیات سمجھ لیے کہ میں بھی تھوڑا دل جو ہی ہے نا یار مسلمان کی, اس طرح مطلب پریشانی بہت ہوتی ہے. انہیں اسٹاف جو ہوتا ہے ایئرپورٹ کا, ایک آ رہا ہے دوسرا آ رہا ہے, شاید یہ ہو سکتا ہے آپس میں پیغام بھی چلا دیتے ہوں کہ یہ آیا ہوا ہے, تو نکل کے اب اللہ بہتر جانے, مطلب ڈیوٹی چھوڑ کر آنا یہ بھی اپنے مسائل ہے شرعی, اس میں سمجھانے یہ سب کس کو سمجھائے. یہ جانتے ہوتے ہیں, میں ان کو جانتا نہیں ہوتا, ایک تعداد ہے یہ آ رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں, بعض افسران بھی آ جاتے ہیں. پہلے میں کتراتا تھا, ایک بار کوئی میجر آیا اور کچھ اس کے ساتھ افراد تھے, کوئی اندر کا کوئی ان میں بھی میجر ہوتے ہیں اور عہدے ہوتے ہیں ان لوگوں کے, بیچارہ بڑی عقیدت سے آیا تھا. تو میرے ساتھ والے نے, ہم نہیں اس وقت کتراتے تھے بنانے سے, اس کو منع کیا. تو یہ لوگ چلے گئے. پھر میں نے اس کو بولا کہ یار یہ ذرا انزل الناس منازلہم. اس نے بیچارے نے سیلفی کا, تو مجھے بڑے ادب سے اس نے کہا تھا کہ مجھے سیلفی بنانی ہے آپ سے, تو اس نے کہا نہیں. یہ بیچارے چلے گئے. اس دن سے مجھے جھٹکا لگا تھا کہ یار یہ برا ہوا. پھر میں نے اپنی باغ ڈھیلی کر دی. میں نے کہا اب اپنے نیت تو موجود, نیت کر سکتے ہیں کہ مسلمان کی دل جوئی کر رہا ہوں, جب یہ جائز ہے تو اپنے کیا روکنا تھا اس کو. اب پھر یہ کہ ہم لوگ اب نہیں روکتے, جو بھی لیتا ہے اس کو لینے دیتے ہیں, الا یہ کہ کوئی عورت کی تصویر نہ آ جائے, پیچھے کو عورت نہ ہو. بعض مرد ہوتے ہیں ساتھ میں ان کی عورت ہوتی ہے, ان سے ہم لوگ بچ جاتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, کوشش کرتے ہیں تو نہیں بھائی یہ آگے پیچھے ان کو ہٹا دو وغیرہ. یہ خطرات تو رہتے ہیں, کبھی بھی اس طرح کی کوئی چل بھی جائے تو آپ سمجھ جانا کہ کوئی شرارت ہے. اب تو خیر نقلی اور سب یہ مکسنگ اور کر دیتے ہیں, پتہ بھی نہ چلے آدمی کو یہ کر رہے ہیں. اللہ پاک ہماری عزتوں کا محافظ ہے.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि वसल्लम, जो शख्स तलब इल्म के लिए घर से निकला तो जब तक वापस ना हो अल्लाह पाक की राह में है। अल्लाह तेरा एहसान रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमजान मुबारक है, बख्शिश का मिला सामान रमजान मुबारक है, बख्शिश का मिला सामान रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमजान मुबारक है, अल्लाह तेरा एहसान रमजान मुबारक है। पाबंदी नमाजों की हर आन तू करना, पाबंदी नमाजों की हर आन तू करना, पढ़ पढ़ के सुना कुरआन रमजान मुबारक है, पढ़ पढ़ के सुना कुरआन रमजान मुबारक है। माशाअल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अवैस सत्तारी है। बाज़ लोग उल्टा सोते हैं, उनका उल्टा सोना कैसा, बराए करम रहनुमाई फरमा दीजिए। उल्टा सोना मना है, उल्टा सोना मना है, जहन्नमियों का तरीका है और तिब्बन मेडिकली नुकसानदेह कि इस तरह उल्टे सोने से दिल पर वज़न पड़ेगा, दिल के लिए नुकसान दे, फिर मैदा और आंतें और सब पर बोझ पड़ेगा। ये हर चीज़ के लिए अंदर के जो आलात हैं उसके लिए नुकसानदेह है। तो जो प्रॉपर तरीका है वो फितरी तरीका, उससे हटकर कोई भी काम करेंगे हम तो उसमें नुकसानात के पहलू हो सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिनते अफजल हैं, SMS के ज़रिए सवाल है कि बच्चों का नंगे सर कुरान पाक की तिलावत करना कैसा है? अब तो बड़े नमाजें पढ़ते हैं बाप नंगे सर, तो अदब तो यही है कि सर भी ढका हुआ हो, दो जानू बैठा और रुख भी किबले की तरफ हो। आदाब में सही है कि इस तरह मतलब, और फिर झूम कर भी पढ़े कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी साबित है। फिर ये कि सरकार ने फरमाया कि कुरान हुज़्न के साथ उतरा है, ना गम के साथ उतरा है, तो गम के साथ पढ़ो। अब ये सारे आदाब हैं जो निभाने में कामयाब हो जाए तो फिर कहीं कहाँ का कहाँ निकल जाए। नंगे सर वैसे कुरान करीम पढ़ना जायज़ है, नमाज भी जायज़ है, लेकिन नमाज में सूरतें हैं कि सुस्ती की वजह से नंगे सर रखा, नंगे सर पढ़ा तो मकरूह तंज़ीह। अगर नंगे सर पढ़ने से खुशू आता है, दिल जमता है, तो फिर नंगे सर अफजल। और अगर ये समझता है कि नमाज को ऐसी मोहतम बिन शान, यानी ऐसी चीज़ नहीं है नमाज कि जिसके लिए कोई एहतमाम किया जाए कि नंगे सर नहीं सर, अगर यानी नमाज की तौहीन का जहाँ पहलू है तो फिर ये कुफ्र। तो यूँ मतलब यह कि इसकी ये सूरतें बनी। अब बाज़ औक़ात क्या होता है, इमामा बांधते हैं तो जुल्फ़ें भी रखनी चाहिए, जुल्फ़ें भी रखते हैं, तो बाजों के बाल जो है ना ये गुच्छे गुच्छे टाइप के हो जाते हैं, वो सेट नहीं होते, या इस वजह से कि तेल नहीं डालते होंगे, खुश्क हो जाते हैं, तो फिर इमामा बार बार गिरता रहता है। तो अब ये क्या नमाज पढ़े कि इमाम को संभाले, क्या करें, ये खुशू डिस्टर्ब, तो फिर उतार के इसको बराबर में रख दे, बराबर रखें तो लोग ताज्जुब करेंगे। तो ऐसे मौके पर कि जबकि वो वाकई नमाज में इमामा शरीफ की वजह से वो तकलीफ़ हो रही है, इमाम में उस वक्त इमामा ना पहने, टोपी पहन ले, कोई टोपी भी गिरती है तो भी नंगे सर पढ़ ले। अब तो नंगे सर पढ़ना मायूब इतना रहा नहीं है, पहले तो ऐसा बड़े बूढ़े वो देख लेते तो बस वो फौरन मस्जिद की चटाई की टोपी डाल दी सर में। अब वो बार बार गिरे और टोपी संभाले तो फिर बाबा जी वापस आएंगे, फिर टोपी डालेंगे सर में, गिर गई तो वो उसको पहना देंगे, तो गिरी हुई फिर ये पहनाएंगे, बराबर सेट तो होगी नहीं, तो ये परेशानी होती थी। अब भी कहीं होती होगी, लेकिन अब नंगे सर पढ़ने वालों की तादाद बढ़ गई है और ये
मुनासिब नहीं है, तशविशनाक है कि ये पता नहीं कहाँ रुकेंगे जाके, क्योंकि वो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अबू हज़रत दाऊद तवाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने 20 साल हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के साथ रहा, और आपको खलवत जलवत अकेले में भी और दूसरों की मौजूदगी में भी देखा, तो कभी आपको नंगे सर नहीं देखा। हम हनफी हैं, इमाम आज़म जो थे ये कभी नंगे सर नहीं रहते थे रहमतुल्लाह अलैह। इस रिवाज से पता चला कि 20 साल उन्होंने अपना तजर्बा इरशाद फरमाया। अब ये कि हम हैं कि वो सर ढांकते ही नहीं है, पहले तो बड़ा बेअद भी समझते थे, बड़ों से बुजुर्गों से नंगे सर नहीं, मतलब टोपी भी आमतौर पे नमाजी तो रखते थे अपने पास, जो नंगे सर घूमते थे वो भी जेब में टोपी रखते थे, जेब में रुमाल रखते थे, तो वो रुमाल बांध लेते थे। तो नमाज में रुमाल बांधना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि वो रुमाल बांध कर कहीं और जा नहीं सकते। किसी दावत में भी रुमाल बांध के चले जाएंगे तो शायद गेट कीपर ही रोक देगा कि कब्रिस्तान नहीं है भाई, ये शादी हाल है। खैर, तो इस तरह मतलब ये कि रुमाल ओढ़ लेते या टोपी निकाल के पहन लेते, बुजुर्गों के पास जाते, इमाम साहब के या इमाम साहब को आता देखते, तो यूँ मतलब पहले ये अदब था। खाना खाने में तो ये इमाम गज़ाली ने लिखा है कि अदब ये कि नंगे सर ना खाए, और नंगे सर खाने से तंग दस्ती का भी कहीं लिखा है कि तंग दस्ती आती है, कि नंगे सर खाना अदब नहीं है। अदब ये कि सर ढका हुआ हो, इस तरह वॉशरूम में जाए तो नंगे सर ना जाए, सर ढका हुआ हो। अब ये तो नंगे सर जब नमाज ही पढ़ रहा है तो अब बाकी जगहों पर क्या उसने एहतियात करनी है। लेकिन किसी को आप देखें इस तरह करते तो गले नहीं पड़ना, इसको आने दें। मस्जिद में नंगे सर बैठे हो, नमाज नंगे सर पढ़ रहे हो, तो ना फिर नमाज से ही कतरा जाए कि यार ये मुरान लोग तंग करते हैं। ये बातें अभी ये मैंने ठीक है अर्ज कर दिया आपने कि ऐसे मौके पर किसी नंगे सर वाला हो भी तो देखना भी नहीं चाहिए कि वो शर्मिंदा ना हो, वरना आइंदा आने से कतराएगा कि यार मैं नहीं उड़ सकता, मेरी मजबूरी है। जो भी मजबूरी है उसकी, तो नाजायज़ तो है भी नहीं नंगे सर रहना। और अब तो काफ़ी आम हो गया, तो और भी मामला इसका हल्का हो गया। पहले एक दौर था कि जो नमाज पढ़ने में नंगे सर देखते थे ना हम, और उसका अंदाज ऐसा होता था कि हम समझ लेते कि ये फला तबके का है, यानी कि हमारे नहीं होते थे, एक तबका है वो लोग नंगे सर नमाज पढ़ते थे। अब वैसा भी नहीं है, तो सभी पढ़ रहे। माशाअल्लाह हमारे हाजी अमीन हैदराबाद पहुँचे हुए हैं, बता रहे हैं कि 6 इस्लामी भाई 12 माह के लिए कराची हाजिर हो चुके हैं, और वहाँ जहाँ ये हैं मुतकिफ़ीन में 39 इस्लामी भाई 12 माह के लिए अपनी नीयतें पेश कर चुके हैं, और आज मज़ीद 55 से मज़ीद नीयतें इस्लामी भाइयों ने 12 माह की ये शायद लेने में कामयाब हो चुके हैं। तो अब देखिए क्या नतीजा निकलता है। बुरा खात्मा होगा इंशाअल्लाह, आएंगे इंशाअल्लाह। मतलब तैयारी करें इंशाअल्लाह, 12 माह का मदनी 12 माह का काफ़िला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात जो आज आपने सुनी, बातें सुनी, गुफ्तगू हुई, इन्हीं से ही ये तैयार किए जाते हैं। और दुरुस्त जवाब देने वालों में किसी एक को कलट माहनामा फ़ैज़ान मदीना तोहफ़े में भी दिया जाता है। 17 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान के बाद कितने साल दुनिया में रहे? जवाब 60 साल। सवाल नंबर 2, काबे के गिर्द जहाँ तवाफ़ होता है उसे क्या कहा जाता है? जवाब मताफ़। सवाल नंबर 3, सबसे लंबी उम्र पाने वाले सहाबी रसूल का नाम बताइए। जवाब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम अब्दुल अलीम उमरकोट, मोहम्मद उमर उवैस अत्तारी मोतकिफ़ फ़ैज़ान मदीना कराची, हसन रज़ा बिन राना अफ़ज़ल मुल्तान, बिनते मोहम्मद नवाज़ खैरपुर मीरस सिंध, बिनते मोहम्मद जाफ़र अत्तारिया समनाबाद कराची,
بنت عمران عطاریہ میرپور خاص سندھ، بنت ارشد عطاریہ سرگودا۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرعہ اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عمران عطاریہ میرپور خاص سندھ۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج جو ناظرین سے نئے سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ سوال نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے دل سے گناہوں کی کالک اور سیاہی دھلتی ہے؟ سوال نمبر 2، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس فرشتے بار بار کیوں جمع ہوتے تھے؟ سوال نمبر 3، اذان کا جواب دینے والے مرد کو ہر کلمے کے بدلے کتنی نیکیاں ملیں گی؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر 0308262600 اور SMS نمبر 0341125555 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہن اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ سیدھی SMS کے ذریعے ایک سوال موصول ہوا ہے، کیا بیٹی کے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے صدقہ فطر والدین ادا کریں یا اس کا شوہر ادا کرے گا؟ اس نہ والدین پر واجب صدقہ فطر نہ شوہر پر۔ اگر وہ بیٹی جو بالغہ ہے تو اس پر مطلب یہ کہ اگر وہ صاحب نصاب ہے شرائط پائے جا رہے ہیں تو وہ خود اپنا ادا کرے گی، اس پر واجب ہے۔ اب والدین اپنی مرضی سے دینا چاہیں یا شوہر دینا چاہے کہ میں دے دیتا ہوں آپ کا فطر صدقہ فطر، تو اجازت لے لی اس سے، اس نے ہاں کہہ دیا تو ہو گئی، تو ہو گیا صدقہ فطر۔ واجب کسی پر نہیں ہے، خود ان پر ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان شریف میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان رمضان شریف میں عمرے کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ حرمین طیبین کا سفر جہاں بے شمار نیکیوں اور سعادتوں والا ہے، وہیں اس سفر کے کچھ ضروری مسائل اور احتیاطیں بھی ہیں، اور ان کا عمرہ اور حج پر جانے سے پہلے سیکھنا اور جاننا ضروری ہے۔ حجاج کرام اور عمرہ زائرین کی اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کر رہا ہے 2 بہترین کتابیں، رفیق المعتمرین اور رفیق الحرمین۔ ان دونوں کتابوں میں حج عمرہ کے تمام ضروری مسائل بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر احتیاطیں، دعائیں اور بہت سے مفید مشورے بھی موجود ہیں۔ جو خوش نصیب عمرہ کی تیاری کر رہے ہیں، رفیق المعتمرین، اور جو حج کی تیاری کر رہے ہیں وہ رفیق الحرمین، آج ہی مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً حاصل کریں اور اپنے حرمین طیبین کے مبارک سفر کو نیکیوں سے بھرپور بنائیں۔ مکتبۃ المدینہ۔ صلو علی الحبیب۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ندامت یعنی شرمندگی توبہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ صلو علی الحبیب۔ فرمانا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے گناہوں سے توبہ کری وہ ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ میرا سوال ہے، جنوں کی باتیں کرنے سے کیا جن ہمارے پاس آ کے اپنی باتیں سنتے ہیں؟ سن تو سکتے ہیں، اور کوئی باتیں ہم کرتے ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، اور ڈرنا بھی نہیں ہے۔ بس سوتے وقت آیت الکرسی پڑھا کرو، اور 5 نمازوں کے بعد بھی آیت الکرسی یاد کر لو، یہ پڑھا کرو، انشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ ہر جن تنگ نہیں کرتا، ہر جن ستاتا نہیں ہے، شیطان خود جن ہے، اس کو تو ہم لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہم شیطان مردود سے، مردود بولتے ہیں اس کو، رجیم مانے مردود، ہم شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شیطان مردود سے۔ تو یوں ہر جن، تو یہ جو ایذا پہنچاتا شیطان، کوئی جن نہیں پہنچاتا، یہ اس طرح کی ایذا پہنچاتا کہ ہمیں جہنم کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ سب سے بڑی ایذا ہے جو محسوس نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس کو میٹھا میٹھا ہی رہنا پڑتا ہے، کہ اگر یہ ایذا دینا مار دھاڑ کرنا شروع کرے گا دوسرے جنوں کی طرح جو باز کرتے ہیں، تو پھر یہ اپنا اس کا مشن جو نا فیل ہو جائے گا، نہیں یوں سمجھتا ہوگا، تو پھر لوگ اس کی باتوں میں آئیں گے نہیں۔ تو یوں مطلب یہ اپنے حساب سے چلتا ہے، اور ہمارے لیے مطلب اس میں درس ہے کہ یہ دیکھو مایوس ہوتا ہی نہیں ہے، پیچھے لگا ہی رہتا ہے، سمجھے؟ لیکن ابھی اعتکاف میں بھی آپ نے طے کر لیا میں 1 مہینہ گزاروں گا، کبھی بولتا ہوگا امی بیمار تھی، اب اجازت دے تو دی ہے لیکن امی کی خبر نکال لوں، ثواب کا کام ہے نا، گھر چلتا ہوں۔
या कभी बोलेंगे वो अब्बू बेचारे मतलब बूढ़े हो गए और इजाज़त तो दे दी है मुझे, लेकिन बेहतर नहीं है कि मैं इसके साथ रहूं। यार मज़ा नहीं आता यार, यहाँ नींद भी पूरी नहीं हो रही और मतलब खाना भी अब ये लोग कुछ देते नहीं है खास ऐसी कोई आइटम खाने की। तो इस तरह चलते हैं यार। तो बात तो हो सकता है इसकी बातों में आकर चले जाते हो नफ्स की, शैतान की। अब आप बोलो शैतान कैद में। तो मेरे भाई जब भी कोई बच्चा पैदा होता है ना उसके साथ एक फरिश्ता पैदा होता है और एक शैतान, एक मतलब शैतान पैदा होता है, उसको हमजाद बोलते हैं। तो ये जो हमजाद है ना ये कैद नहीं होता, ये भी तो बेकाता है ना। हमजाद नफ्स बेकाता है, नफ्स शैतान का बड़ा भाई है, इसके कारनामे भी कम नहीं है। अच्छा भला बंदे को सूली पे चढ़ा दे, फांसी पे लटका दे, ऐसा खतरनाक है ये नफ्स अम्मारा जिसको बोलते हैं। तो यूं मतलब रमज़ान शरीफ में गुनाहों का जोर गुनाहों का जोर जरूर टूटता है, खत्म नहीं होते गुनाह तो जारी है। जो रोज़ा नहीं रखते वो तो गुनाह तो कर ही रहे ना यार, रोज़ा ना रख कर। जो नमाज नहीं पढ़ते वो गुनाह कर ही रहे। फिर और भी बहुत कुछ हो रहा है, मतलब अब थोड़ा गौर करेंगे तो समझ जाएंगे आप कि कितने गुनाह हो रहे हैं। आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है दावत इस्लामी का। तो इंशाअल्लाह इनको दावत इस्लामी की तरफ ले आएंगे ना। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था कि शैतान खुद मायूस नहीं होता, ये पीछे लगा रहता है। इसको पता है कि नबी मासूम है, मेरे बेकावे में नहीं आएगा। लेकिन अम्बिया किराम अम्बिया अलैहिस्सलाम को भी कोशिश की है इसने बेकाने की, लेकिन नाकाम हुआ हमेशा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो बहरहाल ये बड़ा ख़तरनाक है। इसको जो कंकरियाँ हाजी मारते हैं ना, तो वहाँ भी इसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेकाया, तुम्हारी गलतफहमी हो गई, ख्वाब पर कोई अमल होता है कि बेटे को ज़बह करने निकले हो। तो इन्होंने कंकरियाँ मारी। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी जाकर इसने कोशिश की कि तुम्हारा वालिद तुमको ज़बह करना चाहता है। तो यूँ दिमाग में बैठ गई है कि मेरे अल्लाह का हुक्म है, जान बचाओ अपनी। वो मैं अपने अंदाज में अर्ज़ कर रहा हूँ। तो इन्होंने भी मतलब कंकरियाँ मारी इसको, यहाँ तक ये बैठ गया था कि पूरा रास्ता घेर लिया था इसने कि मैं नहीं ज़बह करने के लिए जाने दूंगा कि इनके दर्जे बुलंद होंगे। तो ये नहीं, ये है शैतान कि ये किसी से मायूस नहीं होता। हम बोलते हैं यार इसको समझाने से क्या फ़ायदा, तो मानता ही नहीं यार। तो नहीं, फ़ायदा है। 100 मरतबा भी किसको हम नमाज का बोलेंगे तो ये बेकार नहीं है, फ़ायदा है कि बोलने का सवाब तो मिलेगा ना। तो अभी ये कैसे बोलते हैं कि इसको समझाने से फ़ायदा क्या है? भाई ये नमाज नहीं पढ़ता ना, हमको तो सवाब मिल रहा है ना समझाने का। ये हमारी चलो इज्तिमा में नहीं आता यार, नेकी की दावत नहीं कबूल करता वगैरह, तो हमको किसने कह दिया कि इसको मनवाना, ये मानेगा जब भी सवाब मिलेगा। मानने का मसला नहीं है, पहुँचाने का सवाब है। वमा अलैना इल्लल बलाग, और हमारे ज़िम्मे तो सिर्फ पहुँचा देना है। तो नबियों को भी अल्लाह पाक ने अलैहिस्सलातु वस्सलाम मनवाने का ज़िम्मा नहीं दिया था, पहुँचाने का ज़िम्मा दिया था। तो इन्होंने अल्लाह का पैगाम मुकम्मल तौर पर जो इनको ड्यूटी मिली थी, एक ज़र्रा बराबर भी इनमें कोताही नहीं की। इन साहिबान ने सब ने अपना जो भी हुक्म था, फ़र्ज़ था, वो पूरा पूरा अदा किया। हम लोग यार कुछ भी नहीं करते। या शेख अपनी अपनी देख, मानते नहीं है, छोड़ो यार अभी ये यूँ सुनाएंगे तो वो करेंगे। तो ये सब सोचते तो आज पता नहीं हम लोग ये जमाव के बैठे भी नहीं होते। कितने से मिलेंगे जो कल तक हमको सुनाते थे, आज हमें आके सुन रहे। तो ये आप मायूस ना हो, कोशिश जारी रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मेरा नाम राफ़े है। मेरा अमीर सुन्नत से सवाल है कि शैतान सबको गुमराह करता है, लेकिन शैतान को किसने गुमराह किया? इसको नफ्स अम्मारा ने गुमराह किया शैतान को। तो ये नफ्स इसके, क्योंकि ये फरिश्ता नहीं है। बाद लोगों का ख्याल है कि फरिश्ता है, लोग बोलते भी हैं फरिश्ता है, लेकिन फरिश्ता नहीं है। ये जिन था, जिन के अंदर और इंसान के अंदर नफ्स होता है, समझे। तो ये जिन था, इसको नफ्स ने बेका दिया। तो ये मैंने अभी तो कहा कि ये शैतान का बड़ा भाई है, नफ्स बहुत ख़तरनाक है। तो बहरहाल ये कि अल्लाह पाक शैतान से भी बचाए और नफ्स अम्मारा ने जो बुराई पर उभारने वाला नफ्स है, अल्लाह करीम उससे भी महफूज रखे।
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लिमनी मिन रमदाना वसल्लिम रमदाना ली वसल्लिमहु मिन्नी सल्लु अलल हबीब रोज़े का मकसद तक़वा और परहेज़गारी का हुसूल है, जैसा कि पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुबारका के तहत तफसीर सिरातुल जनान में है कि आयत करीमा के आखिर में बताया गया कि रोज़े का मकसद तक़वा और परहेज़गारी हासिल करना है। रोज़े में चूँकि नफ्स पर सख्ती की जाती है और खाने पीने की हलाल चीज़ों से भी रोक दिया जाता है, तो इससे अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाने की मश्क होती है, जिससे ज़ब्त नफ्स यानी नफ्स पर काबू और हराम से बचने पर क़ुव्वत हासिल होती है। और यही ज़ब्त नफ्स और ख्वाहिशात पर काबू वो बुनियादी चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी गुनाहों से रुकता है। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाओ, आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाओ। आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाओ। आलम की आरज़ू का अफसाना बन के जाओ, और अपनी हसरतों का नजराना बन के जाओ। और अपनी हसरतों का नजराना बन के जाओ। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी, हर गाम एक सजदा, हर गाम या हबीबी। इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जाओ, इस शान इस अदा का मस्ताना बन के जाओ। या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाओ, उस शम्मे दो जहां का परवाना बन के जाओ। SMS के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हल्क और कसर में क्या फ़र्क है और कसर करने का क्या तरीका है। कसर में यह है कि वो एक पोरे के बराबर बाल जो है ना वो लिए जाते हैं, और हल्क में यह कि वो पूरा उस तरफ फेरा जाता है। अलबत्ता हल्क अफजल है कि हल्क के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो 3 बार दुआ फरमाई है, जबकि कसर के लिए 1 बार।
سوشل میڈیا کے ذریعے سوال ہے کہ کیا صدقات واجبہ اور نافلہ اپنے بہن بھائیوں کو، سگے بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، اگر بہن بھائی اگر ہاشمی نہیں ہیں، غیر ہاشمی ہیں، اور سید بھی نہیں ہے، غیر ہاشمی ہیں، تو ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ایس ایم ایس کے ذریعے یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے قصر کی حالت میں مسافر تھا اور اس کی نماز قضا ہو گئی، تو اب اس کی وہ نماز کی ادائیگی جو کرنی ہے، قضا پوری کرنی ہے، تو وہ 2 کر کے کرنی ہے یا 4 کر کے کرنی ہے؟ چونکہ مسافر تھا تو اس وقت جو ہے وہ اس وقت قصر لازم تھی، تو لہٰذا اب یہ گھر پہ بھی پہنچ کر جو ہے وہ 2 رکعت ہی قضا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر گھر پہ کوئی نماز قضا ہوئی اور اب یہ سفر میں ہے تو اب یہ 4 رکعت قضا کرے گا۔ میرا نام عبد المعز اتاری ہے اور میں لاہور سے 1 ماہ کے اعتکاف کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے اور اس وقت ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت جاری ہے، اور کھانا کھاتے وقت اگر کوئی قرآن پاک کی تلاوت سن رہا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ نہیں، جو ریکارڈڈ جو تلاوت ہوتی ہے تو اس کا سننے کا وہ حکم نہیں ہے، جو اگر کوئی قرآن شریف سامنے پڑھ رہا ہے نا، تو جو حکم اس کا ہے تو اس کا ایسا حکم نہیں ہے۔ ریکارڈڈ تلاوت یعنی اسے سننا فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ عرض کرتا چلوں کہ کھانے کے دوران چاہے ٹی وی ہو یا موبائل فون میں اگر تلاوت قرآن اگر چل رہی ہو تو چونکہ بندہ کھانے میں زیادہ مصروف ہوتا ہے، اور یہ ہے تو ظاہر کلام پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی ریکارڈڈ ہے، تو اسے جو ہے وہ بند کر دینا چاہیے۔ اور اسی طرح کوئی بیان وغیرہ ہو، کوئی درس و حدیث وغیرہ ہو، تو وہ بھی درس و بیان وغیرہ ہو تو وہ بھی بند کر دینا چاہیے کہ وہ ہاں کا نہ اور نہ کا ہاں سنے گا، جائز کا ناجائز اور ناجائز کا جائز وہ سن سکتا ہے، اور غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ میرا نام محمد حسن ہے اور میرا تعلق لاڑکانہ سے۔ میرا سوال یہ ہے، ایک بزرگ ہے اور وہ شوگر کا مریض ہے، اور جب وہ روزے رکھتا ہے تو اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے یا اس کا کوئی فدیہ دے گا؟ ارے دیکھیں کہ اگر شوگر کا وہ مریض ہے اور اس نے روزہ رکھ لیا، اب اس کی ہو گئی طبیعت خراب، اور اب طبیعت ایسی خراب ہوئی کہ اب یہ واقعی یہ لیٹ ٹھیک ہوگا یا اور کوئی آزمائش ہو سکتی، تو اب یہ ہے کہ اسے توڑنے کی یعنی روزہ توڑنے کی اجازت ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں ہوگا اور گناہ بھی نہیں ہوگا، اصل تو گناہ ہے تو اسے گناہ اس کو نہیں ملے گا اور کفارہ بھی لازم نہیں ہوگا، البتہ قضا اس پر رہے گی۔ تو جب یہ ہے کہ سردیوں کے دن ہو، دن چھوٹے ہوں تب رکھ لے، یا یہ ہے کہ جب شوگر جو ہے وہ نارمل ہو یا کوئی مسئلہ نہ ہو شوگر کا تو اس دوران رکھ لے، تب رکھ لے۔ اور بالفرض اگر اس کو موقع ملتا ہی نہیں ہے، اب یعنی ایسی طبیعت خراب ہوگی کہ اس کو کبھی موقع ملے گا ہی نہیں، تو اب یہ ہے کہ اپنی زندگی میں فدیہ بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ سارا ظاہر ہے کہ ایسے مریض کی عادت کو دیکھا جائے گا کہ اس کی عادت کیا ہے، کیونکہ خود بندے کو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے خود اس کے جو ہے وہ اپنی باڈی کو انسان زیادہ پہچانتا ہے، تو خود اسے جو تجربہ ہوگا اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ مدنی چینل لائیو فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر کسی پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے تو کیا وہ اپنے شوق سے زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ دیکھیں جب زکوٰۃ جب لازم نہیں ہے نا، تو اب یہ ہے کہ وہ جو بھی دے گا وہ نفلی صدقہ ہوگا اور ثواب تو بالکل ملے گا، ثواب سے تو محرومی نہیں ہے، بالکل دے، راہ خدا میں دے، اور راہ خدا میں دے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی برکت سے جو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، تاکہ اب یہ جو پیسہ دے گا اب یہ پیسہ دے گا، اب یہ ظاہر ہے کہ وہ فرض ادا کرے گا، فرض ادا کرے گا تو فرض کا ثواب ملے گا، تو نفل کی برکت سے فرض کی توفیق مل سکتی ہے۔ میرا نام کیسر ہے، میں بکھر سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے فنڈ کو ذاتی استعمال کے لیے خرچ کر سکتے ہیں اگر اس کی دوبارہ واپسی کرنے کی نیت ہو؟ نہیں، مسجد کا جو فنڈ ہوتا ہے نا یہ امانت ہے اور اسے ذاتی استعمال میں نہیں لا سکتے، کسی کو قرض بھی نہیں دے سکتے، چونکہ یہ امانت ہے، یہ وقف کا مال ہے۔ اس کے لیے امیر سنت کا رسالہ ہے چندے کے بارے میں سوال جواب، اور اعلیٰ حضرت کا بھی ایک رسالہ ہے۔ خیر، چندے کے بارے میں سوال جواب جو ہے نا یہ اس میں آپ کو اس سے جو نا وہ مسائل مل جائیں گے،
تو جن کا تعلق جو ہے وہ مساجد سے ہے، مسجد کے متولی ہیں یا سیکٹریز ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اس رسالے کو ضرور دیکھیں، جو ان کے لیے جو ہے نا وہ سمجھے کہ لازم ہے یہ ان مسائل کا جاننا ضروری ہے کہ مسجد کی رقم کب، کہاں اور کس وقت خرچ کرنی ہے، اور کب، کہاں اور کس وقت خرچ نہیں کرنی، اگرچہ کہ لوگ بول رہے ہوں مگر ہمیں شریعت دیکھنی ہے کہ جو شریعت کہے گی تب خرچ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ نام علی رضا ہے، میں فیصل آباد سے آیا ہوں 12 ماہ کے لیے۔ میرا سوال عرض یہ تھا کہ جو شخص نماز ادا نہ کرتا ہو تو کیا اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا؟ دیکھیں کہ نماز ایک الگ عبادت ہے اور عمرہ ایک الگ عبادت ہے۔ نماز چھوڑنا اگرچہ کہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بڑا گناہ ہے، تو اگرچہ کہ گناہ کبیرہ ہے، خیر پھر بھی اگر کسی نے عمرہ کیا تو اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا۔ خالی نفلی طواف بھی کر لیا تو وہ بھی ادا ہوگا۔ کوئی نیکی کر لی، جیسے کسی کو کوئی 1 روپیہ صدقہ دے دیا، یا کسی بچے کو کوئی ایسی چیز کھلا دی، کسی غریب کی مدد کر دی، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اگرچہ کہ نماز اس نے چھوڑا ہوا ہے تو نماز اگرچہ کہ کبیرہ گناہ ہے، مگر اگر وہ دیگر نیک کام کرتا ہے تو ان نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اب دیکھیں یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ شیطان کا ایک یہ بھی وار ہے کہ ایک بندہ ہے کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، یا مثال کے طور پہ ہے بے نمازی، اب اس کو کیا کہ شیطان یہ وسوسہ دیتا ہے کہ تم یار نماز تو پڑھتے ہو نہیں، تو کیا تم یہ دیگر نیک کام کرتے ہو؟ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک بندہ ہے جو 4 وقتی نماز تو پڑھتا ہے، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، فجر میں وہ نہیں اٹھتا، فجر وہ نہیں ادا کرتا، اب کیا کرے گا شیطان؟ یہاں شیطان اس کو وسوسہ دے گا یا فجر بھی تو نہیں پڑھتے تو کیا دیگر میں نمازیں کیا پڑھوں؟ تو ایسوں کو چاہیے کہ اب اگر خدا نہ خواستہ وہ 4 نمازیں، صرف 4 نمازیں پڑھتے ہیں اور فجر نہیں پڑھتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں فجر پڑھنے کی، نہ کہ دیگر نمازیں بھی چھوڑ دیں، کہ ہو سکتا ہے کہ ان 4 پڑھنے کی برکت سے اسے فجر کی توفیق مل جائے۔ اسی طرح اگر کوئی بے نمازی ہے تو وہ اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، کوئی نفلی صدقہ کرتا ہے یا کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ نیکی کا کام جاری رکھے، کہ کیا بعید، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، کیا بعید کہ اس نیکی کے صدقہ و طفیل اسے جو ہے وہ نمازوں کی توفیق مل جائے، اور ایسی توفیق مل جائے کہ جتنی اسے چھوڑی تھی وہ قضا بھی کر لے، اور جو اب تک بقیہ جو نا وہ ادا کرتا رہے، اور جو رہ گئی وہ قضا کر لے۔ تو وہی کہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے وہ نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، تو وہی کہ بعض اوقات چھوٹی سی نیکی ہوتی ہے جو بندے کے دل میں انقلاب برپا کر دیتی ہے، بالکل بندے کے اندر جو نا دینی انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ تو ہمیں کوئی بھی نیکی جو ہے وہ چھوٹی سمجھ کے چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ اگرچہ کہ چھوٹا ہے، اس سے کرنا نہیں چاہیے، کہ بعض اوقات چھوٹا گناہ یہ ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے آپ کو واقعات بھی مل جائیں گے۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چنگاڑی ہے، جو چنگاری جو ہوتی ہے بالکل معمولی سی، ماچس کی تیلی، یہ بالکل ایک معمولی سی چیز ہے نا، بعض اوقات یہی ماچس کی تیلی پورے گودام کو جو نا راکھ کر سکتی ہے، پورا گودام جلا سکتی ہے، پورے گھر کو آگ لگا سکتی ہے۔ ایک شارٹ سرکٹ ہے، تار ہے، خالی سے جو نا وہ ایک چنگاری نکلی، اس نے پورے گھر کو جلا دیا۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، تو لہٰذا کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے ہمیں نہیں کرنا، یہ ذہن بنا لیں، کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ اس طرح جو نا بندے کو یہ ورغلاتا ہے، یہ اس طرح کا وسوسہ دیتا ہے، یا چھوٹا گناہ ہے کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے، چھوٹا تو گناہ ہے، بعد میں آئندہ نہیں کریں گے، صرف ایک بار کر لیتے ہیں، تو اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ اچھا دوسرے کہ شیطان کبھی یہ کہہ کر نہیں آتا کہ میں شیطان ہوں اور میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، یہ دل میں خیالات دیتا ہے کہ چلو چھوٹا سا گناہ ہے میں کر لیتا ہوں، یہ جو میں کر لیتا ہوں نا یہ مشورہ شیطان نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس کے مکر و فریب سے بچائے۔ جواب دیجئے۔ غزوہ بدر کو قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر کو قرآن پاک میں یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ جواب درست ہے۔ اچھا ایک تھوڑا سا مشکل سوال ہے،
یہ بتائیے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس جو جنگ کا سامان تھا، مثلاً اونٹ، گھوڑے، تلواریں، زریں، ان کی تعداد کیا تھی؟ ماشاءاللہ اور ان میں سے جو نا کسی بھی جو نا وہ کسی کی بھی تعداد بتا دیں تو جواب مانا جائے گا. اور ظاہر نہ سے سارے بتا دیں تو مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 2 گھوڑے، 8 اونٹ اور 6 تلواریں. کیا؟ 2 گھوڑے، 8 اونٹ اور 6 تلواریں. 2 گھوڑوں تک تو ٹھیک تھا. چلے جواب تو ان کا درست مان لیا ہے. اب جب آپ نے دے دے تو پورا بھی سن لیجئے. 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں جو کیا کہتے ہیں سمجھو جو تلوار پروف ہوتا ہے، تلوار پروف لباس، تلوار پروف جیکٹ بولیں، تلوار پروف لباس بولیں، اور 8 تلواریں تھی. اسے دہرا دیجیے آپ. 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں. جواب درست ہے. اچھا، غزوہ بدر میں کفار کے پاس سامان کی تفصیل، غزوہ بدر میں جو کفار کے پاس سامان تھا اس کی تفصیل بتائیے. 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر سامان جنگ کے لیے. جواب درست ہے. ابو جہل کو قتل کرنے والے ننھے مجاہدین کے نام بتائیے. جی، حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہما. رضی اللہ تعالی. جواب درست ہے. ابو جہل کا سر کاٹنے والے صحابی کا نام بتائیے. جی انشاءاللہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو جہل کا سر کاٹنے والے صحابی کا نام. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے جواب لے لیا جائے. جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور سے جواب لے لیں. آج تھوڑے سوالات مشکل ہیں مگر میں ظاہر ہے کہ ہمارا مقصد ہے علم دین کا حصول. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. دیکھیں تکے نہ لگے، اگر پتہ ہو تو ہی بتائیں. حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیں انہوں نے تو جو ہے وہ اس کو واصل جہنم کیا تھا، جو سر کاٹا تھا نا ان کا نام چاہیے. اب دیکھیں کہ جن صحابی نے سر کاٹا نا ان سے جو نا کثیر روایات مروی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ بن مسعود نے کاٹا. جواب درست ہے. اچھا یہ بول دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے کتنے افراد شہید ہوئے اور کفار کے کتنے مارے گئے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کے 17 شہید ہوئے تھے اور کفار کے 70 واصل جہنم ہوئے. ہاں بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام شہید ہوئے. مسلمانوں کے 14 اور کفار مکہ کے 70 افراد. کفار بول دیں. کفار کے 70 افراد شہید ہوئے. کتنے؟ 70. جواب درست ہے.
14 सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने जाम शहादत नोश फरमाया और 70 कुफ्फार जो है वो ये मारे गए। सिद्दीका बिनते सिद्दीक किन का लक़ब है? ये बच्चों से ले लें जवाब इंशाल्लाह। आप भले बच्चों से ले लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। सैयद आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत क्या है और ये किन की निस्बत से आपकी कुनियत थी? अच्छा, पहले ये कि कुनियत क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा। नहीं, मैंने पूछा है कि कुनियत किसे कहते हैं, कुनियत की तारीफ क्या है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुनियत की तारीफ ये है कि औलाद की तरफ से निस्बत से पहचाना जाए। देखिए, मैं अर्ज कर देता हूँ कि अबू, या इब्न, ये कुनियत। जैसे फिर औलाद की निस्बत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुनियत अबू तुराब, और अता फरमाने वाले कौन? खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो तुराब तो मट्टी है। और उम्मे हबीबा, अबू बकर। तो अब सवाल यह है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की कुनियत जो है वो क्या कहते हैं कि वो किन की निस्बत से थी? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत उनके भांजे की निस्बत कैसी थी? माशाअल्लाह। भांजे का नाम? अब्दुल्ला बिन अन्हा आप कहते हैं। हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन हज़रत ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला। अच्छा, यूँ बोलते हैं हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत हज़रत इनके भांजे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की निस्बत से थी। यूँ बोल दीजिए। हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा की कुनियत इनके भांजे हज़रत ज़ुबैर बिन हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के निस्बत से थी। जवाब दुरुस्त है। तो इनकी कुनियत क्या बनी? उम्मे अब्दुल्ला जी। अच्छा, एक थोड़ा मुश्किल सवाल है, देखते हैं कि इसका जवाब कौन देता है। वो थोड़ा मुश्किल नहीं, थोड़ा ज्यादा मुश्किल है, पहले से बता रहा हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कितनी अहादीस मरवी हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2210। सुभान अल्लाह। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, मैं थोड़ा तफसील अर्ज कर देता हूँ। 2210 अहादीस, जिनमें 174 174 मुत्तफ़क़ अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम में है। मज़ीद अर्ज कर दूँ कि इनमें से भी 54 अहादीस बुखारी की हैं और 68 अहादीस मुस्लिम की, बकिया दीगर कुतुब अहादीस में हैं। अच्छा, मैं जो है वो एक शेर पढ़ूंगा। अब इसका जो है ना आपने दूसरा मिसरा सुनाना है। दी गवाही आपकी इफ़्फ़त की सूरह नूर ने, दी गवाही आपकी इफ़्फ़त की सूरह नूर ने। तो ये भी मुश्किल शेर। ये एक हाथ उठाओ।
جی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا نا؟ حضور جنہوں نے جواب دے دیا کیا ان سے دوبارہ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں جی انشاءاللہ ہمارے اسلام میں جواب دیں گے. بدھا کرتا ہے تیری عصمت کا قرآن مبین. جواب درست ہے، ماشاء اللہ. اچھا آپ جو نا بعض سوالات بچوں سے کرنے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد صاحب کا نام بتائیے. ماشاءاللہ. بچوں سے لیں بزرگوں سے لیں، کس سے جواب لیں اس کا حضور؟ بچوں سے لیں. بچوں سے لیں. جی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. جواب درست ہے. غزوہ بدر رمضان شریف کی کس تاریخ کو ہوا تھا؟ اب لو بچے یہ بھی بچوں سے لیں. ہاں یہ بھی بچوں سے لینا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 تاریخ کو. جی 17 تاریخ کو. کس مہینے کی؟ ہاں اگر آسان کر دیں ان کے لیے کہ ابھی کون سا مہینہ چل رہا ہے. نہیں حالانکہ میں نے سوال میں تذکرہ کیا ہے، میں نے پوچھا تھا، میں نے مہینے کا نام بتایا تھا. کسی اور سے لے لیں، یہ تھوڑے گھبرا گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان شریف کی 17 تاریخ کو. دونوں کا جواب درست ہے. جو انہوں نے جو رمضان شریف سن کے انہوں نے کہا تھا 17 تاریخ، گھبرا گئے ہوں گے. دونوں کو تحفے پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. ہاں دونوں کو دے دیں انشاءاللہ الکریم. جو میرے سوال ہی یہی کیا تھا کہ رمضان شریف کی کس تاریخ کو ہوا تھا غزوہ بدر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت خواہ اسنائیں بھائی السلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا او سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا او سلام. شمع بز میں ہدایت پلا او سلام. جی سوہانی گھڑی چمکت پاکا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکت پاکا چاند. جی سوہانی گھڑی چمکت پاکا چاند. اس دل افروز ساعت پلا او سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا او سلام. شمع بز میں ہدایت پلا. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود. نوشہ بز میں جنت پلا او سلام. نوشہ بز میں جنت پلا او سلام. مصطفیٰ جان رحمت پلا او سلام. وہ سے اعظم امام التقا النقا. جلوائے شان قدرت پلا او سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پلا او
سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ.